بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس وقت شہر میں جو بارشوں کا یہ اسپیل آیا اور اب آئندہ 2-4 روز کے بعد پھر بارشوں کی پیشن گوئی ہے، کچھ کل بھی اور کچھ اس کے بعد بھی، تو کراچی شہر کی جو بدترین صورتحال ہے اس پر ہم نے یہ مناسب سمجھا ہے کہ میڈیا کے سامنے جماعت اسلامی کا موقف پیش کریں۔ سب سے پہلے تو ہم چونکہ یہاں پر گورنر ہاؤس کے ساتھ موجود ہیں اور میرے بالکل عقب میں گورنر ہاؤس ہے اور گورنر صاحب مین گیٹ سے بھی اندر نہیں گئے، بھی پیچھے والے دروازے سے گئے ہیں آپ لوگوں کی وجہ سے شاید۔ میں یہ بتا دینا چاہتا ہوں کہ گورنر ہاؤس اس وقت کے الیکٹرک کا فیسیلیٹیشن ہاؤس بن گیا ہے۔ کے الیکٹرک کا سیکنڈ ہیڈ کوارٹر اس وقت گورنر ہاؤس کراچی کا سندھ کا بنا ہوا ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ آج بھی سپریم کورٹ میں چیف جسٹس صاحب نے کے الیکٹرک کے حوالے سے اپنے ریمارکس بھی دیے ہیں اور سی ای او کو طلب بھی کیا ہے، اور سپریم کورٹ بھی اس بات کو اب سمجھ رہا ہے کہ یہ جو ہلاکتیں ہو رہی ہیں اس میں کے الیکٹرک کی طرف سے غفلت ہی نہیں بلکہ ان کا مجرمانہ رویہ اس میں شامل ہے، اور پچھلے 2 سال میں بھی 50 سے زائد ہلاکتیں ہوئیں۔ نیپرا نے ان ہلاکتوں کے حوالے سے جرمانہ عائد کیا اور یہ کہا کہ 5 کروڑ تو جرمانہ ہے اور باقی جو متاثرین ہیں ان کو آپ کمپنسیشن دیں، لیکن انہوں نے نیپرا کا حکم نہیں مانا، وہ عدالت میں چلے گئے اور وہاں سے معاملہ جو ہے وہ پینڈنگ میں چلا گیا ہائی کورٹ سے۔ اسی طرح چیف جسٹس صاحب نے آج بھی ان سے پوچھا کہ یہ کیسے ہلاکت ہوئی، تو جو وکٹم تھے انہوں نے آ کر بتایا کہ ہم نے کمپلینٹ کی تھی اور یہ ویڈیو بنا کر گئے تھے کہ ہمارا جو ہے یہ اوپر کا پورا سسٹم تباہ ہوا ہے اور دوبارہ یہ پلٹ کر نہیں آئے، لہٰذا چاہے لیاقت آباد کا فرد ہو، چاہے جو یہ کھمبوں سے چپکنے والے لیاری کے اور رنچوڑ لائن کے اور ماڈل کالونی کے افراد ہوں، اس سب کی ذمہ داری کے الیکٹرک کے مالکان پہ جاتی ہے۔ صرف ملازمین نہیں، صرف سی ای او نہیں، بلکہ ابراج گروپ جس کا جو فاؤنڈر سی ای او عارف نقوی ہے، اور چونکہ وفاقی حکومت کے بھی 24.6% شیئر اس میں موجود ہیں، تو وفاقی حکومت بھی براہ راست ذمہ دار ہے ان ہلاکتوں کی، اس لیے کہ وفاقی حکومت کے الیکٹرک کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کرتی۔ لوڈ شیڈنگ پر اسی گورنر ہاؤس نے آج سے ٹھیک 1 مہینہ پہلے 11 جولائی کو اسد عمر صاحب اور یہ جو عمر ایوب صاحب اور گورنر عمران اسماعیل صاحب نے سی ای او کے ساتھ مل کر کے الیکٹرک کے یہ اعلان کیا تھا کہ کل سے لوڈ شیڈنگ نہیں ہوگی، اور آپ مجھے بتائیے کہ 1 مہینہ گزرنے کے بعد صورتحال اس سے زیادہ بدترین ہو چکی ہے۔ انہوں نے کہا تھا کہ اگر کہ الیکٹرک نے اپنے معاملات کو درست نہیں کیا تو ہم قومی تحویل میں لے سکتے ہیں، تو کس بات کا یہ انتظار کر رہے ہیں؟ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس وقت وفاقی حکومت سب سے زیادہ اس بات کی ذمہ دار ہے۔ آج کی وفاقی حکومت بھی اور پچھلی حکومتیں بھی جو مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کی حکومتیں تھیں، اس لیے کہ پہلے مشرف صاحب اور ایم کیو ایم نے اس کو بیچا تھا، پھر دوسری کمپنی کو 2009 میں پیپلز پارٹی اور ایم کیو ایم نے بیچا، اور اس کے بعد سے لے کر اب تک معاہدے پر عمل درآمد نہیں ہوا۔ اب ہر دفعہ یہ کہتے ہیں کہ 2023 میں جو ہے معاملات ٹھیک ہو جائیں گے، یہ ہر دفعہ 2 سال اور 3 سال بعد کہتے ہیں کہ ہماری جنریشن اس طرح سے ہو جائے گی۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس وقت کراچی کے لوگوں کا اس حوالے سے کوئی پرسان حال نہیں ہے، اور یہ جو پچھلے دنوں ناٹک رچایا گیا تھا پی ٹی آئی کے ایم این ایز اور ایم پی ایز کی طرف سے، وہ کے الیکٹرک کو فائدہ پہنچانے کے لیے رچایا گیا تھا، اور ہم ریکارڈ پر ہیں کہ جب وہ احتجاج کر رہے تھے تو ہم نے کہا تھا یہ 3-4 دن میں احتجاج بھی ختم کر دیں گے اور کے الیکٹرک کو فائدہ بھی پہنچائیں گے، اور یہی ہوا کہ الیکٹرک کو 190 MMCFT کے بجائے 290 MMCFT گیس ملنے لگی، آئل کا مسئلہ ان کا حل کر دیا گیا، سب چیزیں ان کو فراہم کر دی گئیں، اور ٹیرف میں اضافہ کر جب ہم نے دھرنا دیا تو انہوں نے اس کو کہا ہم اس کو مؤخر کرتے ہیں، لیکن آپ کو پتہ ہے کہ وہ مؤخر نہیں ہوا، بلکہ عمران خان نے اگلے دن یہ بات کہہ دی کہ ہم مرحلہ وار کے الیکٹرک کو ٹیرف میں اضافہ کر دیں گے۔ شرم کا مقام ہے کہ ایک طرف یہاں سے نمائندگی کا دعویٰ بھی کرتے ہیں حکومت کے لوگ، اور دوسری طرف ایک پرائیویٹ کمپنی کو فائدہ پہنچا رہے ہیں جس کے اوپر کئی 100 ارب روپے کی لائبلٹی ہے، اس کو ادا کرنے، وفاقی اداروں کے ادا کرنے، پی ایس او کے ادا کرنے، سوئی سودن گیس کے ادا کرنے 116 ارب روپے، عوام کے کلو بیگ کے پیسے 35 ارب روپے ادا کرنے،
اور اب اس بات کی کوشش کی جا رہی ہے. ہم یہ بتا دینا چاہتے ہیں کہ اس وقت پی ٹی آئی کی حکومت یہ چاہتی ہے کہ کے الیکٹرک کی جو مالک کمپنی ہے عارف نقوی اور ابراج گروپ اور اس کے ساتھی، ان کو سیف ایگزٹ دے دیں اور یہ لائبلٹی گورنمنٹ کے کھاتے میں ڈال دیں، یعنی پاکستان کے عوام کے کھاتے میں ڈال دیں اور ان کو فرار کر کے ایک نئی تازہ دم کمپنی کو یہ کمپنی بیچ دی جائے. ہم اس کی شدید مذمت کرتے ہیں. ایسا کوئی بھی کام اگر وفاقی حکومت نے کیا اور قوم کے پیسے انہوں نے کھائے اور اپنے من پسند آدمی جنہوں نے ان کو الیکشن میں فنڈ دیا تھا عارف نقوی نے، جو وال اسٹریٹ جرنل کے میں لکھا ہوا ہے، چھپا ہوا ہے، اگر انہوں نے کوئی ایسا کام کیا تو پھر ہم سمجھ سکتے ہیں کہ ہم اس تحریک کو بہت تیز تر کر دیں گے اور ان کا گھیراؤ کریں گے. کراچی کے لوگوں کو یہ بیوقوف سمجھتے ہیں. ایک طرف یہ بجلی کی صورتحال ہے، آپ ان کے مشیروں کو تو دیکھیں. اکنامک ایڈوائزری کونسل کا کون ممبر؟ عارف نقوی، جو سب سے بڑا چور ثابت ہو چکا ہے. تو یہ کلیش آف، یہ جو انٹرسٹ جسے کہتے ہیں، کانفلکٹ آف انٹرسٹ ہے، تو یہ نہیں ہے، اسے ایمانداری کہتے ہیں. اس پر پی ٹی آئی کہتی ہے کہ ہمارا وزیر اعظم ایماندار ہے کہ ایک بڑے چور کو اپنی ایڈوائزری کمیٹی کا ممبر بناؤ، پھر اس کی مشاورت سے فیصلے بھی اسی کے حق میں کرو اور عوام کے 3 کروڑ کراچی کے عوام کا استحصال کرو. کسی صورت قابل قبول بات نہیں ہے یہ. اور دوسری طرف ان کے ایک اور مشیر ہیں ندیم بابر صاحب. اب وہ کون ہیں؟ یہ وہ ہیں کہ جو آرسن نامی کمپنی ہے، 50 میگا واٹ کا اس کا معاہدہ ہے کہ الیکٹرک کے ساتھ، اور یہ معاہدہ $1.55 ملین پر میگا واٹ کا خرچہ یہ کراچی کے لوگوں نے، میں نے اور آپ نے ادا کیا ہے. ان کی کمپنی یہ ہمارے بلوں میں لگ کر آیا. یہ بنتے ہیں 50 میگا واٹ کے حساب سے جو خرچہ، جو لاگت آئی ہے وہ تقریباً 13 ارب روپے کی لاگت آئی ہے. اور پھر اس کے بعد مسلسل ان سے ایک معاہدہ ہے کہ کچھ بھی ہو جائے 14-15 سینٹ جو ہے وہ اس کی ڈالر میں قیمت وصول کر رہے ہیں پر یونٹ پمپس کے الیکٹرک. ان سے وہ معاہدہ کیا ہوا ہے. ادھر بھی چور ادھر بھی چور، اور وہ سارے چور وزیر اعظم کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں. اسے ایمانداری کہتے ہیں، اسے دیانتداری کہتے ہیں، اسے کہتے ہیں کہ تبدیلی آئی ہے. تو ان چوروں کا جو مجموعہ ہے، ان ڈاکوؤں کا جو کراچی کے عوام پہ خاص طور پر ڈاکہ ڈال رہے ہیں، ان سے ہمیں کسی خیر کی توقع نہیں ہے. ان سے ہم مطالبہ بھی کریں گے، احتجاج بھی کریں گے اور تحریک بھی چلائیں گے تاکہ ہمیں ہمارا حق مل سکے. تیسری بات یہ ہے، اسی طرح کی اور پرائیویٹ کمپنیوں کے بھی، یہ ندیم بابر صاحب اورینٹ گروپ کے بھی، اس میں بھی ان کے میجر شیئرز ہیں، اور اسی طرح SNGP نامی کمپنی میں بھی ان کے شیئر ہیں، اور یہ بھی وزیر اعظم کی ناک کا بال ہیں اور فیصلے کرنے میں شامل ہوتے ہیں. اس لیے ہم سمجھتے ہیں کہ یہ گورکھ دھندا ہے. اب آ جائیے آپ اس بات پر کہ جو کل چیزیں سوشل میڈیا کے ذریعے منظر عام پر آئی ہیں. کراچی پورٹ ٹرسٹ، اس نے 300، 350، 400 کے قریب ملازمین کے لیے ٹینڈر دیا ہے. ملازمتیں نکالی گئی ہیں. کراچی پورٹ ٹرسٹ کہاں ہے؟ یہ پاکستان کراچی شہر کے اندر آباد ہے، لیکن اس میں کراچی اور سندھ کے شہری لوگوں کے لیے ایک سیٹ بھی نہیں ہے. 361 میں سے ایک سیٹ بھی نہیں ہے، اور کوٹے کے تحت انہوں نے جو ہے وہ مختلف جگہوں پہ دیا ہوا ہے، کراچی کے لیے ایک بھی نہیں ہے. تو ہم اس کی شدید مذمت کرتے ہیں. اور یہ کام کون کر رہا ہے؟ یہ پیپلز پارٹی نے ابھی نہیں کیا ہے، یہ کام پی ٹی آئی کر رہی ہے. یہ علی زیدی صاحب کر رہے ہیں کہ جو ایک طرف تو یہ کارروائی ڈال رہے ہیں کراچی کے لوگوں پر، اور دوسری طرف ان کی کارروائی کیا تھی کہ انہوں نے بحریہ ٹاؤن سے کہا 10 کروڑ روپے ملے پچھلے سال اور میں نے نالے صاف کر دیے. انہوں نے ٹویٹ کیا نالے صاف ہو گئے، اور جب یہاں پہلی بارش ہوئی تو علی زیدی نے کہا کہ چونکہ نالے میں صاف کر چکا ہوں اس لیے پانی بہہ گیا، چلا گیا. وہ تو بارش ہی تھوڑی سی ہوئی تھی. اب جو پانی جمع ہوتا ہے تو کیا علی زیدی صاحب اس پانی کے اندر بیٹھنا، تشریف رکھنا پسند فرمائیں گے جو شارع فیصل پہ جمع ہوتا ہے، جو ناگن چورنگی پہ جمع ہوتا ہے، جو ان سب جگہوں پہ جمع ہوتا ہے، اور اس پہ جو ہے تباہی اور بربادی کا شکار ہو جاتے ہیں لوگ؟ تو یہ ٹویٹ کے ذریعے، سوشل میڈیا کے ذریعے 2 نمبر طریقے سے لوگوں کے سامنے میڈیا پر آ کر یہ کہانیاں کرنا، اس سے ملک نہیں چلتا ہے. کراچی کے لوگ سب سے زیادہ اس حکومت، اور پھر اس کے بعد آ جائیے پیپلز پارٹی، ان بارشوں میں اب طرح طرح کی یہ باتیں کرتے ہیں کہ قبضے کس نے کروائے؟ قبضے کرانے والے پیپلز پارٹی کے لوگ تھے یا MQM کے لوگ تھے؟ جب وہ نالوں پہ لوگ آ کر بیٹھتے ہیں تو کون بٹھاتا ہے انہیں؟ جب اس پر دکانیں بنتی ہیں تو کون بناتا ہے انہیں؟ جب ان سب جگہوں کے اوپر قبضے ہو رہے ہوتے ہیں تو یہ لوگ لا کر بٹھاتے ہیں، اور پھر اس کے بعد کہتے ہیں کہ ہم کیا کریں، قبضہ ہو گیا. وہ بھائی قبضہ ہو گیا تو قبضہ ہٹاؤ، اور قبضہ ہٹانے کا ایک طریقہ ہے. اب اگر کسی نے وہ جگہ خریدی ہے کسی آدمی سے اور وہاں پر رہتا ہے
تو اس کا حق ہے کہ اس کو کمپنسیشن ملے, اس کو جگہ ملے. رہائش دینا حکومت کی ذمہ داری ہے, اور یہ کام ایسا نہیں ہے کہ نہیں ہو سکتا. نعمت اللہ خان نے اسی لیاری ایکسپریس وے میں مثال قائم کر کے دکھائی تھی اور لوگوں کو بسایا تھا. پہلے جگہ بنائی تھی, پیسے دیے تھے, پلاٹ دیا تھا, انفراسٹرکچر بنایا تھا, بستی بسائی تھی, اور پھر لوگوں سے کہا تھا کہ جاؤ. تو عزت اور احترام کے ساتھ جگہ بھی خالی ہوئی اور لیاری ایکسپریس وے بھی بن گیا. تو اسی طرح ساری چیزیں ہو سکتی ہیں, لیکن سب سے پہلے تو ان کو پکڑا جائے جنہوں نے یہ قبضے کیے. سب سے زیادہ قبضے اس وقت ہوئے جب 2005 سے 2009 میں ایم کیو ایم کے پاس وفاقی حکومت بھی تھی, صوبائی حکومت بھی تھی, میئر بھی مصطفیٰ کمال تھے, بلدیہ بھی ان کے پاس تھی, مشرف بھی ان کو سپورٹ کرتا تھا. اس وقت کراچی میں پارکوں پہ اور نالوں پہ اور اسی طرح ندیوں کے اوپر سب سے زیادہ قبضے ہوئے تھے. اس سب کو بھی قوم کے سامنے لایا جائے, اس کا بھی فورنزک آڈٹ کیا جائے, اور اسی طرح کے الیکٹرک کے معاملے میں بھی فورنزک آڈٹ کیا جائے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ کراچی کا مسئلہ حل نہیں ہو سکتا جب تک اختیارات کی تقسیم درست نہ ہو. کراچی کو میگا سٹی گورنمنٹ کا درجہ ملنا چاہیے. میگا سٹی گورنمنٹ جس کے اختیار میں کراچی کے تمام ادارے ہوں. یہ نہیں چلے گا کہ کراچی کا ادارہ کراچی بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی ہو اور وہ سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی بنا کر قبضہ کر لیا جائے, ملی ڈیولپمنٹ اتھارٹی الگ بنا لی جائے, لیاری ڈیولپمنٹ اتھارٹی الگ بنا لی جائے, واٹر سیوریج بورڈ کے اوپر خود قبضہ کر لیا جائے. اس طرح شہر کی نہ شناخت بنتی ہے نہ کام ہو سکتا ہے. اس لیے جماعت اسلامی اس حوالے سے اپنا پورا ویژن بھی رکھتی ہے, اور ہم انشاءاللہ اسی اگست کے مہینے میں ایک بلدیاتی کنونشن کریں گے, اور اس بلدیاتی کنونشن میں امیر جماعت اسلامی پاکستان آئیں گے, اور ہم کراچی کے حوالے سے بہت واضح لائے عمل اور کراچی کے ویژن کو پیش کریں گے اس میں, اور اس کو لے کر پھر ہم اپنی پوری تحریک کو اٹھائیں گے. اس لیے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ پیپلز پارٹی ہو اور ایم کیو ایم, اب ان کی انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ ہو رہی ہے. پچھلے دنوں ایم کیو ایم کورٹ میں گئی ہے کہ 1 سال کی بلدیاتی ایکسٹینشن دی جائے اسے کورونا کی وجہ سے. اب یہ پیپلز پارٹی اور ایم کیو ایم کی ایک مرتبہ پھر ملی بھگت سامنے آ رہی ہے. یہ بلدیاتی انتخاب کو ٹالنا چاہتے ہیں اور اسی طرح سے دھندا چلانا چاہتے ہیں. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ تینوں جماعتیں جو اقتدار میں ہیں, ایم کیو ایم پی ٹی آئی کے ساتھ مل کر اقتدار میں ہیں مرکز میں, اور پیپلز پارٹی سندھ میں ہے, اور اس طرح انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ یہ تینوں جماعتیں ایک دوسرے پہ الزام بھی لگاتے رہتے ہیں, اور کھانے پینے کا عمل بھی جاری ہے. اب یہ عمل ختم کرنا ہوگا. کراچی کے شہریوں کے پاس آپشن موجود ہے جماعت اسلامی کا. یہ وہ آپشن ہے جس نے ڈیلیور کیا ہے, جس نے کراچی کی تعمیر کی ہے, جس نے کراچی کی ترقی کی ہے, جس نے کراچی کے لیے ایک ویژن پیش کیا. اور ایک نعمت اللہ خان نہیں تھے, سینکڑوں نعمت اللہ خان ان کے ساتھ مل کر کام کر رہے تھے. منظم طریقے سے منظم پارٹی جب تک نہیں ہوگی, اور دیانتدار پارٹی نہیں ہوگی, اور ویژن اور اہلیت رکھنے والی جماعت نہیں ہوگی, تو یہ کراچی کا مسئلہ حل نہیں ہو سکتا. جماعت اسلامی اس خدمت کے لیے اپنے آپ کو عوام کے سامنے پیش کرتی ہے, اور ہم جب اقتدار میں نہیں بھی ہوتے تو بھی سرگرمیاں کرتے ہیں, اور اقتدار اللہ تعالیٰ نے اگر ہمیں اس شہر کا دیا تو انشاءاللہ یہ صلاحیت جماعت ہی رکھتی ہے کہ اس شہر کی جو ہے نیا پار لگا سکتی ہے. بہت شکریہ.